حافظ الاسد اور بشار الاسد کے مظالم کی تفصیل۔ جیل میں قید لاکھوں افراد بغیر کسی مقدمے کے اپنی موت کے منتظر۔ آخر شام میں جھنڈا کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ اس نئی جھنڈے کی اہمیت کیا ہے؟ پرانا جھنڈا کیوں ترک کیا جا رہا ہے؟ امریکہ، روس، ترکیہ، اسرائیل، ایران، لبنان، ان سب کا شام پر کیا اثر پڑنے والا ہے؟ ایک ایسی خاتون کا قصہ بھی سنائیں گے جسے طبی امداد فراہم کرنے کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کیا آنے والی رجیم شام میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ شام کا مستقبل کیا ہوگا؟ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ محکوم کو آزادی مل جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی معاشرہ خوف اور جبر کا بت توڑ دے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ناحق قید سے اچانک رہائی مل جائے تو اس پر کیا جذبات ہوتے ہیں؟ موت کی کال کوٹڑی سے زندہ بچ نکلنے والے بے گناہ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ پھانسی ٹلنے کی خبر سن کر قیدی کیا کرتا ہے؟ یقیناً وہ خوشی سے ناچ اٹھتا ہے۔ اسی لیے شام کے دارالحکومت دمشق میں اس وقت جشن کا سما ہے۔ لوگ سڑکوں پر خوشی سے ناچ رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں۔ شام کے مختلف شہروں سے لوگ جلوس کی شکل میں آزادی کے اس جشن میں شرکت کے لیے دمشق کی جانب رواں دواں ہیں۔ دمشق کے باسیوں نے کل ایک چوک میں نصب عامر حافظ الاسد کا مجسمہ گرا کر شام سے 54 سالہ آمریت کی رخصتی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ شام میں اقتدار اب ایک عبوری حکومت کو منتقل کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ شامی اپوزیشن نے آزادی کی تحریک کے اہم رہنما محمد البشیر کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کرتے ہوئے سرکاری فوج کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ شام میں الاسد خاندان نے 54 سال تک ظلم کا بازار گرم کیے رکھا۔ 1970 سے لے کر سن 2000 میں اپنی موت تک حافظ الاسد نے ہزاروں مخالفین کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتارا۔ وہ اختلاف رائے رکھنے والی ہر آواز کا گلا گھونٹ دیتا، ہر مخالف تحریک کو طاقت کے زور پر کچل ڈالتا۔ اس نے جبر کا ایک ایسا نظام تشکیل دیا کہ جس میں اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے بنائے سیاسی نظام میں اپوزیشن کا وجود تک نہ تھا۔ اس کے وضع کیے گئے دستور میں انسانی حقوق کی حیثیت تھی اور نہ ہی انسانی جان کی کوئی قیمت۔ اس کے دور میں میڈیا پابندیوں کا نشانہ رہا، جبکہ اپوزیشن قوتیں خوف اور دہشت کا شکار رہیں۔ اس کی بنائی جیلوں میں ہزاروں افراد اپنے قدموں پر چل کر گئے لیکن کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ سن 2000 میں اس کی موت کے بعد جب اس کا بیٹا بشار الاسد اقتدار میں آیا تو وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا۔ حافظ الاسد کے دور میں جو تھوڑی بہت آزادی لوگوں کو میسر تھی، بشار الاسد اس نے وہ بھی سلب کر لی۔ جس آبادی سے اس کی مخالفت میں آواز اٹھتی وہ بمباری کر کے اس کا نام و نشان مٹا دیتا۔ جس علاقے میں اپوزیشن مضبوط ہوتی اس علاقے کو اپنے ٹینکوں تلے روند ڈالتا۔ اس نے 140 سے زائد مرتبہ اپنے مخالفین پر کیمیائی حملے کیے۔ ایسے ہر حملے میں سینکڑوں بے گناہ شہری اذیت ناک موت سے دوچار ہوئے۔ حد تو یہ تھی کہ اس نے سرکاری فوج کو راہ چلتے شخص کو گولی سے اڑانے کا اختیار بھی دے رکھا تھا۔ بشار الاسد نے ملک بھر میں درجنوں عقوبت خانوں کا ایک جال بچھا رکھا تھا، جہاں قیدیوں سے غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا، ان پر تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے۔ آئے روز کسی نہ کسی قیدی کو ناحق تختہ دار پر لٹکایا جاتا۔ ان جیلوں میں کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، ان کا جرم کیا تھا، ان پر کہاں مقدمہ چلا، کیا سزا سنائی گئی، اس حوالے سے کہیں کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں ہے۔ شام کی ان جیلوں سے اب تک ایسے 1,36,614 قیدی رہا ہو چکے ہیں، جن پر نہ تو کوئی فرد جرم عائد ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی مقدمہ چلا، اور نہ ہی انہیں کسی عدالت نے سزا سنائی۔ ان کے لواحقین کو بھی ان کی خبر تک نہ تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ ان میں بیشتر ایسے تھے کہ جن کے اہل خانہ کو ان کی موت کا یقین ہو چکا تھا۔
آپ نے یقیناً امریکہ کی گوانتانامو بے جیل کے بارے میں سنا ہوگا، اس کے دردناک قصے آپ نے سنے ہوں گے۔ عراق کی ابو غریب جیل کی المناک کہانیاں بھی آپ نے سن رکھی ہوں گی۔ افغانستان کی پلچرخی جیل اور بگرام جیل، ان کے مظالم کی داستانیں بھی آپ لوگوں نے سنی ہوں گی۔ لیکن جو وحشیانہ سلوک بشار الاسد کے عقوبت خانوں میں قیدیوں سے کیا جاتا تھا، ایسا غیر انسانی تشدد شاید آپ نے کہیں نازی کیمپوں میں ہی سنا ہوگا۔ دمشق سے 30 کلومیٹر فاصلے پر سیدنایا نامی ایک جیل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنایا جیل میں سیاسی قیدی داخل تو ہوتے ہیں لیکن کبھی باہر نہیں آتے۔ کئی ایکڑ پر پھیلی اس وسیع جیل کے تہخانے کی تنگ کوٹھڑیوں میں ہزاروں انسان بھیڑ بکریوں کی طرح بند تھے۔ بعض قیدیوں کو ان کے اہل خانہ سمیت یہاں بند کر دیا گیا تھا۔ زیر زمین قائم ان کوٹھڑیوں میں جانے کا صرف ایک ہی خفیہ راستہ تھا۔ اس راستے کا جدید دروازہ ڈیجیٹل کوڈ کے ذریعے کھلتا تھا اور بند ہوتا تھا۔ بشار الاسد کی اس جیل کا عملہ اس قدر ظالم تھا کہ جب اپوزیشن نے دمشق پر قبضہ کیا تو وہ سارے کے سارے اپنی وردیاں اتار کر فتح کے جشن منانے والوں میں گم ہو گئے۔ اپوزیشن فورسز نے جب اس جیل پر قبضہ کیا تو تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ جیل کے مرکزی CCTV سسٹم پر انہیں سینکڑوں قیدی مختلف بیرکس میں قید دکھائی تو دے رہے تھے، لیکن ان تک رسائی کا، ان تک پہنچنے کا کوئی راستہ انہیں نہیں مل رہا تھا۔ اپوزیشن نے جیل کے عملے سے واپس آنے کی لاکھ اپیلیں کی۔ ان بیرکس کا ڈیجیٹل کوڈ بتانے والے کو $5000 امریکی دینے کا اعلان بھی کیا، لیکن اس کے باوجود ان ظالموں کو ترس نہ آیا۔ ان میں سے کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ آخر اپوزیشن فورسز نے پورے دمشق میں کریک ڈاؤن کیا اور جیل کے عملے کے 20 افراد گرفتار کیے گئے۔ پوچھ گچھ ہوئی تو انہوں نے پوری جیل کا نقشہ سامنے رکھ دیا۔ جیل کے باہر موجود انجینئرز اور ٹیکنیشینز بڑی تعداد میں موجود تھے، اور اس کے بعد جیل عملے کی فراہم کردہ ٹوٹی پھوٹی معلومات کی روشنی میں بالآخر منگل کو وہ خفیہ دروازے کا لاک کھولنے میں کامیاب ہو گئے، اور یوں 3 روز سے بھوکے پیاسے سینکڑوں قیدیوں کو رہائی نصیب ہوئی۔ 2017 میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس جیل کو انسانی مذبح خانہ قرار دیا تھا۔ جیل میں قیدیوں کی زندگی کیسی تھی، کیسے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، میں اس پر اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دینا چاہتا، بلکہ آپ کو چند کہانیاں سنانا چاہتا ہوں جو قیدیوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو سنائیں۔ شام کی ایک جیل سے رہائی پانے والی قیدی حالہ کہتی ہیں کہ جیل میں نمبر 1100 میرا نام تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ بشار الاسد کی بنائی ہوئی جیلوں میں قیدیوں کو نام کی بجائے نمبر سے پکارا جاتا تھا۔ رہائی کے بعد ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم آج دوبارہ پیدا ہوئے ہیں۔ حالہ نے جیل میں قید ایک 19-20 سالہ طالبہ کے بارے میں بتایا جو تشدد سے مر گئی۔ وہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی اور صرف 2 ماہ قبل اس کی شادی ہوئی تھی۔ پولیس نے اسے ایک معمر خاتون 2 ڈاکٹروں کے ساتھ حراست میں لیا تھا۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے چند انقلابیوں کا علاج معالجہ کیا تھا۔ حلب کی جیل سے رہائی کے بارے میں 49 سالہ صفی الیاسین بتاتے ہیں کہ اسے 2011 میں صرف ایک مظاہرے میں شرکت کرنے پر 31 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ جیل میں کئی بار اسے بدترین جسمانی اور نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ماہر نامی ایک قیدی کو 2017 میں دہشت گردی میں مالی معاونت کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ 7 سال سے وہ بغیر کسی مقدمے کے جیل میں بند تھا۔ ماہر کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی نام ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اور پہچان۔ شاید وہ اب صرف ایک نمبر ہے۔ یہ نمبر ہی اس کی شناخت ہے، کیونکہ جیل میں کسی بھی قیدی کو اس کے نام سے نہیں بلکہ نمبر سے پکارا جاتا تھا۔ ماہر بتاتا ہے کہ جیل میں اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو اسے کچھ جانا پہچانا سا لگا، لیکن وہ شخص ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا اور اس کی ٹانگیں بھی کاٹ دی گئی تھیں۔ ماہر نے بتایا کہ کئی روز کی کوشش کے بعد وہ اس سے بات کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تب اسے پتا چلا کہ وہ شخص تو اس کا بہنوئی تھا۔ اس پر اس قدر ظلم کیا گیا تھا کہ وہ اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھا تھا اور چند ماہ میں وہ مر گیا۔ الجزیرہ ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ایک شخص نے بتایا کہ وہ اپنا نام بھول چکا ہے۔ نام کی جگہ اسے صرف وہ نمبر یاد تھا جس سے اسے جیل میں پکارا جاتا تھا۔ اس شخص نے بتایا کہ جس وقت اپوزیشن کے افراد انہیں رہائی دلانے جیل پہنچے
تو اس کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد انہیں 54 مزید افراد سمیت تختہ دار پر لٹکایا جانا تھا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ ان جیلوں میں بہت سے افراد ایسے تھے جن کے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ جیل میں ہیں۔ علی حسن نامی ایک قیدی کو 39 سال بعد رہائی ملی ہے۔ علی حسن کو 1986 میں لبنان کی چیک پوسٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت وہ شخص 18 سال کا تھا جب وہ گرفتار ہوا۔ 18 سال کی عمر میں جیل جانے والا وہ طالب علم آج 57 سال کی عمر میں جیل سے باہر آیا ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ شام میں اظہار کی آزادی بالکل نہیں تھی۔ ہیومنز آف دمشق نامی فیس بک پیج کو چلانے والی رانیہ کتاف نے برطانوی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ آج وہ اتنی خوش ہیں کہ اسے بیان کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ تک نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے 13 سال سے ہم پانی کے نیچے رہ رہے تھے، اب ہم نے سانس لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب وہ خوف زدہ نہیں ہیں، لیکن ماضی میں وہ اپنی رائے شیئر کرنے سے ڈرتی تھیں۔ بشار الاسد کے دور میں اپوزیشن سے تعلق رکھنے والوں کی کسی پوسٹ پر لائک یا ہارٹ ایموجی بنانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ دمشق میں رہنے والے ایک صحافی ڈینی مکی بتاتے ہیں کہ اتوار کی صبح سے دمشق میں ایک جشن کا سما ہے۔ لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ آس پاس کے علاقوں سے ہزاروں افراد ان سے اظہار یکجہتی کے لیے جلوس کی شکل میں، قافلوں کی شکل میں جوک در جوک آ رہے ہیں۔ سڑکوں پر جا بجا شامی فوجی گاڑیاں لاوارث کھڑی نظر آ رہی ہیں، جنہیں فوجی فرار ہوتے وقت وہیں چھوڑ گئے تھے۔ اب یہ گاڑیاں عوام اور اپوزیشن کے اراکین کے زیر استعمال ہیں۔ ڈینی مکی نے بتایا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سینکڑوں شامی فوجیوں کو سادہ کپڑوں میں سڑکوں پر چلتے دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ دمشق کے ایک رہائشی نے غیر ملکی میڈیا کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ پہلی بار آزادی کا حقیقی احساس ہو رہا ہے۔ ہم ویسا ہی محسوس کر رہے ہیں جیسا ہم نے 2011 میں شروع ہونے والے انقلاب کے دوران محسوس کیا تھا۔ اس وقت شامی لوگ خوف میں ہیں، وہ مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں، لیکن چند روز تک ہم صرف جشن منائیں گے۔ العماری نامی ایک شہری کا کہنا ہے کہ کئی سالوں بعد یہ پہلا موقع ہے جب وہ آزادانہ طور پر بات کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ہم اپنے ہی ملک میں آزادانہ نقل و حرکت کرنے سے قاصر تھے، لیکن اب جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ شام میں بدامنی اور طویل خانہ جنگی کے باعث لاکھوں لوگ دربدر ہو گئے تھے۔ 6.5 لاکھ سے زائد انسان اس خونریزی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ان میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ 70 لاکھ سے زائد شامی باشندے مختلف ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور بشار الاسد کے فرار ہوتے ہی لاکھوں شامی شہری اپنے وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ ان دربدر افراد کی واپسی کے باعث دمشق آنے والی سڑکوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی ہیں۔ تقریباً 30 لاکھ شامی عرصہ دراز سے ترکی میں پناہ گزین ہیں۔ جرمنی نے 10 لاکھ سے زائد شامی باشندوں کو پناہ دی۔ اسی طرح برطانیہ، فرانس، یونان، اٹلی اور اسپین میں بھی لاکھوں کی تعداد میں شامی پناہ گزین موجود ہیں۔ ترکیہ نے شامی تارکین وطن کی رضاکارانہ واپسی کے لیے شام کے ساتھ اپنے سرحدی گیٹ دوبارہ کھول دیے ہیں۔ یہ سرحدی گیٹ صوبہ ہاتھے میں واقع ہے اور اسے بالادگی کراسنگ پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ برطانیہ، جرمنی، فرانس، آسٹریا اور کئی دیگر ممالک نے شام سے تعلق رکھنے والے پناہ گزینوں کی زیر التوا درخواستوں پر فیصلے روکنے کا اعلان کیا ہے۔ سویڈن، ڈنمارک، ناروے نے بھی شامی پناہ گزینوں کی پناہ کی درخواست کی جانچ معطل کر دی ہے۔ یورپی ممالک میں مقیم شامی باشندے طویل عرصے بعد اپنے وطن لوٹنے کے لیے بے چین ہیں۔ وہ اپنے میزبان ممالک سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد انہیں دمشق بھجوانے کے انتظامات کیے جائیں۔ ان کے مطالبے پر یورپی یونین یورپ بھر سے دمشق سے خصوصی پروازیں شروع کرنے پر غور کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں شام میں آنے والے انقلاب کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا اپوزیشن قوتوں کو اقتدار کی پرامن منتقلی پر زور دے رہی ہے۔ فرانس اور جرمنی نے تو اس سلسلے میں معاونت کی پیشکش بھی کی ہے۔ بشار الاسد کو پناہ دینے پر امریکہ سمیت تمام عالمی طاقتیں روس پر تنقید کر رہی ہیں۔
اس تنقید کے جواب میں روس نے وضاحت دی ہے کہ یہ صدر ولادیمیر پوتین نے ذاتی طور پر بشار الاسد کو پناہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ روس نے شام کی صورتحال کو قبول کر لیا ہے۔ اب وہ بھی اپوزیشن گروپوں کو باغی یا دہشت گرد کہنے کی بجائے اپوزیشن کہہ کر پکارنا شروع ہو گیا ہے۔ ماسکو میں قائم شام کے سفارت خانے پر شام کا قومی پرچم اتار کر اس کی جگہ شامی اپوزیشن کا جھنڈا بھی لہرایا جا رہا ہے۔ اسد کے دور میں شام کا قومی پرچم فروری سن 1958 میں اپنایا گیا تھا۔ سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی پٹیوں اور 2 سب ستاروں پر مشتمل یہ پرچم شام اور مصر کے اتحاد پر مبنی یونائیٹڈ عرب ریپبلک کا جھنڈا تھا، جو سن 1961 میں اس اتحاد کے قائم رہنے تک استعمال ہوتا۔ بعد ازاں سن 1980 میں شامی حکومت نے اسی پرچم کو دوبارہ اختیار کیا اور یہ اب تک شام کا قومی پرچم تھا۔ 2011 میں شروع ہونے والی اپوزیشن کی تحریک نے ایک مختلف جھنڈا اختیار کیا جو سبز، سفید اور سیاہ رنگوں کی پٹیوں اور 3 سرخ ستاروں پر مشتمل تھا۔ اپوزیشن والا یہ سبز جھنڈا فرانسیسی قبضے کے خلاف مزاحمت کی علامت کے طور پر تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ سرکاری طور پر سن 1932 میں اسے شام کے قومی پرچم کے طور پر اپنایا گیا تھا۔ یہ سبز پرچم شام کی ثقافتی اور مذہبی تاریخ کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں شامل 3 رنگین پٹیاں اسلامی خلافت کی نمائندگی کرتی ہیں، جبکہ 3 سرخ ستارے شام کی تاریخی خطوط کی علامت ہیں۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شام میں اس وقت سینکڑوں پاکستانی زائرین بھی محصور ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی کو فون کر کے ان سے اس معاملے کو ذاتی طور پر دیکھنے کی درخواست بھی کی ہے اور کہا ہے کہ وہ پاکستانی شہریوں کے لبنان کے راستے محفوظ انخلاء کو یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ لبنان میں تعینات پاکستانی سفراء سے بھی رابطہ کیا گیا ہے اور انہیں بھی شام میں پھنسے پاکستانیوں کے انخلاء کے حوالے سے ہر ممکن تعاون اور مدد فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امید ہے کہ دمشق میں موجود تمام پاکستانیوں کو بحفاظت نکال لیا جائے گا اور وہ خیر خیریت سے پاکستان واپس پہنچ جائیں گے۔ آخر میں کچھ گزارشات ہیں وہ کیے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ شام کا معاملہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے حل کی طرف گامزن ہے، لیکن ہم بہت ایک ماضی قریب میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو کچھ عراق میں ہوا، جو کچھ لیبیا میں ہوا، جب ایک اتنی طویل آمریت ہو تو ملک میں لیڈرشپ کا ایک فقدان ہوتا ہے، جسے ایک ویکیوم کہتے ہیں، لیڈرشپ ویکیوم کہا جاتا ہے۔ اور جب ایک دم سے اس طرح کی آمریت جاتی ہے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ وہ ملک کولیپس کر جاتا ہے، ادھر ایک افراتفری کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر انسان اتنے لمبے جبر اور ظلم کے بعد آزادی چاہتا ہے، ہر کوئی اپنے حصے کی آزادی، اپنے نظریے کی آزادی چاہتا ہے، اور ایسے میں لوگ پھر تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شام کا محل وقوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک طرف لبنان ہے، ایک طرف اسرائیل ہے، ایک طرف ترکیہ ہے، ہر کسی کے اپنے اپنے مفاد ہیں۔ امریکہ بیچ میں شامل ہے، روس بیچ میں شامل ہے، جو حالات اس وقت فلسطین میں ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اور حزب اللہ، ایران جس طریقے سے وہ مدد پہنچا رہے تھے، شاید وہ اب اس طرح ممکن نہ ہو۔ پوری مسلم امہ، پوری دنیا اس وقت بہت ایک جسے کہنا چاہیے انسرٹینٹی کا شکار ہے کہ شام کا مستقبل کیا ہوگا۔ کیا شام بھی کہیں کسی طریقے سے اسرائیلی جارحیت کا شکار تو نہیں ہو جائے گا؟ کیا خود ہی اس کے بیچ میں کوئی فیکشنز دھڑے بن کر اس میں کوئی لڑائیاں تو شروع نہیں ہو جائیں گی؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے جو شام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو کہ کرد کا ہے۔ تو کردوں کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ ان کے بارے میں نے بات نہیں کی، تو ان کے بارے میں ایک علیحدہ ویڈیو ہے جو میں بنا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے شاید کل یا پرسوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اور آخر میں امید ہے اور دعا ہے کہ انبیاء کرام کی سرزمین پر اب بدامنی کا خاتمہ ہو، یہاں اب انسانی حقوق کی پاسداری ہو، یہاں سرکاری عہدیدار کسی مخصوص مسلک یا فرقے کی بجائے اہلیت کی بنیاد پر چنے جائیں، اور کسی بھی مسلک یا فرقے کی بنیاد پر
کسی کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی نہ کی جائے، سب کو مسلم سمجھا جائے، سب کو ایک امہ کا فرد سمجھا جائے، سب کو شامی سمجھا جائے۔ میری دعا ہے کہ آنے والے دنوں میں شام امن کا گہوارہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔